بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی ایس کی طالبات۔ کل ہم نے نظم کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ نظم کیا ہے، اور پھر نظم کی قسمیں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی تھی کہ نظم کی قسمیں موضوع کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کسی بھی حیت میں کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی موضوع کسی بھی حیت میں بیان ہو سکتا ہے، لیکن بناوٹ اور موضوع کے اعتبار سے ان کو الگ الگ اصناف میں بانٹا گیا ہے۔ تو اب یہ جو آج میں نے آپ کو بتانا ہے شعری اصناف بلحاظ موضوع، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ موضوع کے اعتبار سے جو اقسام ہیں اس کے بارے میں اس سیمسٹر کے مڈ سے پہلے میں نے آپ کو حمد، نعت، قصیدہ اور مرثیہ، ٹھیک ہے، یہ 4 اصناف ان کا تعارف کرانا ہے کہ حمد کیا ہے۔ حمد کے بارے میں ہم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، اور ہر اردو کی کتاب آپ دیکھ لیں، چھوٹی کلاسوں سے لے کر حمد سے ہی حصہ نظم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو آپ نے یہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں۔ میں آج آپ کو صرف جو بڑے رائٹرز ہیں یا ناقدین ہیں ان کے اقوال یا آپ ان کی کتابوں کے اقتباسات چند ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اسائنمنٹ جب بنائیں گے تو یہ کوٹیشن اس میں آپ نے شامل کرنی ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید، وہ اردو کی حمدیہ شاعری اور حمدیہ قطعات، یہ اپنے ایک مضمون میں، یہ ان کے مضمون کا عنوان ہے ڈاکٹر ریاض مجید کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کرنے کے ہیں۔ اصناف شعر و سخن میں یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کے بیان سے خاص ہے۔ مناجات اور دعا حمد ہی کے ذیلی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر ریاض مجید کے ایک مضمون کا اقتباس ہے جس میں حمد کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح پروفیسر محمد اقبال جاوید، ان کا مضمون ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حمد اذان و تکبیر کا وقار، قیام و قعود کا معیار اور رکوع و سجدہ کا اعتبار ہے۔ یہ نفس زیبائی، روش رعنائی اور قدم قدم سچائی ہے۔ یہ دل کی سعادت، جبین کا نور اور نطق کی معراج ہے۔ اس سے شکوک و شبہات کی دھند چھٹتی اور یقین کو منزل کا اجالا نظر آتا ہے۔ اللہ کی حمد سینے میں گداز بن کر اترتی، آنکھوں میں شبنم بن کر تیرتی اور روح میں لطافت بن کر نکھرتی ہے۔ یہ کس کا اقتباس ہے؟ پروفیسر محمد اقبال جاوید کا۔ بڑا خوبصورت شاعرانہ انداز میں انہوں نے حمد کی تعریف کی ہے۔ یہ پروفیسر اسرار احمد صحابری، وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، لیکن اب یہ لفظ ایک اصطلاح بن کر اللہ جل شانہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ حمد کے جو لغوی معنی تھی وہ صرف تعریف کے تھے، لیکن یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہے۔ اسی طرح پروفیسر محمد اقبال جاوید، ٹھیک ہے، یہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حمد نام ہے تحسین حسن کا، اللہ تعالیٰ مرکز حسن ہے اور ذاتی طور پر تو نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ ذرے سے خورشید تک، دامان باغباں سے گل فروش تک، حسن جس نو سے آنکھوں سے لپٹتا اور جس انداز سے دل میں اترتا ہے، اس تاثر سے بے ساختہ خالق کی یاد ابھرتی ہے، اس یاد کا نغماتی اظہار حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور پروفیسر محمد جاوید اقبال کا ہی ایک قول ہے کہ حمد و ثنا کے لیے انسان جب قلم اٹھاتا اور زبان کھولتا ہے تو بہت کچھ کہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، اور یہ تشنگی بھی تحسین کو حسین بناتی چلی جاتی ہے کہ انسان زبان و بیان کا
ہر پیرایا اپنا کر بھی حق کے تحمید ادا نہیں کر سکتا، اور بالآخر عجز بیان ہی کو ہی بیان بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خامہ انگشت بدندہ اور نعت کا سر بگریباں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اقبال کے غالب کے شعر کا حوالہ دیا ہے کہ خامہ انگشت بدندہ ہے کہ اسے کیا لکھیے، نعت کا سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔ ٹھیک ہے، کہ انسان دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا رہتا ہے کہ کیا کہے، اور جو زبان ہے یا نطق ہے وہ سر یعنی کہ خاموشی سے خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ کیا بیان کرے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور قول ہے کس کا، پروفیسر محمد اکرم رضا کا، اللہ اکبر ان کا مضمون ہے، ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ کیا؟ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اس کی کرشمہ کاری ہے۔ اچھا، اور اس طرح ایک اور قول سن لیں، وہ ہے سید قوی احمد۔ ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حمد کہنا ایک طرح سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ یہ مرحلہ خدا کی تعریف کا ہوتا ہے، جس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے، اور یہاں نعت کہنے کی سی کیفیت نہیں ہوتی، تاہم اس قدر آسان بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ مشکل آن پڑتی ہے کہ توصیف خداوندی اور بیان ربی میں لفظوں کے انتخاب کا کیوں کر خیال رکھا جائے کہ ادراک کی منزل آسان اور تفہیم کا مقام سہل ہو جائے۔ چونکہ ذات خداوندی کی تجسیم نہیں کی جا سکتی، جبکہ تمثیلوں، مثالوں اور تشبیہوں کے لیے بڑی حد تک تجسیم کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر شاعر احتیاط نہ کرے تو شرک و تکفیر کی سرحدوں کو چھونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جو میں نے اقتباسات پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان اقتباسات کو آپ لکھ کر اور ان کی تشریح کریں گی تو یہ آپ کی حمد کی مزید تعریف ہوتی چلی جائے گی کہ حمد کیا ہے۔ نظم کی وہ قسم جس کو موضوع کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے وہ حمد ہے، اور حمد کے بارے میں مختلف ناقدین نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں سنائی ہیں، پڑھ کر سنائی ہیں۔ آپ ان کو ایز اٹ از لکھ لیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہ ہو۔ اگر تبدیلی آ بھی جائے تو پھر اس کو انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھنا، اور یہ آپ کی حمد کی تعریفیں ہو جائیں گی۔ حمد کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر شاعر نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنی صفات اس کی جس قدر لامتناہی ہیں، ایک انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ کسی ایک صفت کا تھوڑا سا بھی احاطہ کر سکے۔ تو ہر انسان نے اپنی جتنی اس کی بساط تھی، جتنا اس کا فہم تھا، اسی کے مطابق اس نے لکھا ہے۔ ہماری تو اوقات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اجازت اس نے دے رکھی ہے جتنی، ہماری آنکھ اتنا دیکھتی ہے۔ تو ہماری تو دیکھنا، سننا، سمجھنا بھی ہماری مرضی اور اختیار میں نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو سنانا چاہتا ہے، ہمیں اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، اتنا سنائی دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی ذات کا کون اللہ کی ذات کو بیان کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حمد ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی خوبصورت سی حمد مجھے ملتی ہے تو میں آپ کو ابھی سناتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ
اب ہے دوسری ہماری جو صنف موضوع کے اعتبار سے ہے، وہ ہے نعت۔ وہ صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو بے شک دیوانگی میں جو کچھ کہو، ٹھیک ہے، محبت میں جو کچھ بھی کہو تو وہ قبول ہے، لیکن یہ بڑا احترام کا مقام ہے نعت، ٹھیک ہے، یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ یعنی کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چرواہا ملا اور اس نے کہا کہ وہ اپنے پیار کر رہا تھا بکری کے بچے سے اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بکری کا بچہ ہوتا، میں تجھے بہت زیادہ محبت کرتا، اور تمہیں، بلکہ ایک منٹ رکیں، میں نا آپ کو یہ نظم ابھی سناتی ہوں۔